کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اب یہ کلمہ طیبہ کی کتنی اہمیت ہے ایک حدیث سے سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, احمد بن حنبل, مسند احمد بن حنبل کی روایت, صحیح حدیث سے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے جامع الصحیح میں جمع کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا جب قیامت قائم ہو جائے گی, تمام انسان اٹھائے جائیں گے, جب میری امت کے حساب اور کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ میرے ایک امتی کی طرف مخاطب ہوگا, ایک بندے کی طرف یا ایک بندی کی طرف مخاطب ہوگا. جب اللہ اس کی طرف مخاطب ہوگا تو اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ ان نیکیوں کو اپنی طاقت سے قدرت دے گا کہ وہ اس کے جسم کے باہر ایک ایک شکل میں آئے, اور وہ نیکی کو زبان دے گا کہ وہ اللہ سے بات کرے. اللہ اکبر. آپ تو نیکی کر رہے ہیں, آپ تو برائی کر رہے ہیں. آپ کی نیکی اور برائی میدان محشر میں آپ کو ایسے جیسے یہ گلاس ہے, ایسی کوئی چیز بن کے آئے گی جسے آپ پکڑ بھی سکیں گے, محسوس بھی کر سکیں گے. برائی کہے کہ میں تیری برائی ہوں جو تو کیا کرتا تھا, نیکی کہے کہ میں تیری نیکی ہوں جو تو کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بتایا میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں پر میرے بندوں سے, اپنے بندوں سے اپنا رب جب مخاطب ہوگا میری امتیوں میں سے تو میرے ایک امتی کی طرف دیکھے گا, ایک بندے یا ایک بندی کی طرف. جب اسے دیکھے گا اس کی نماز اس کے جسم کے باہر نکل کے آئے گی. کیا آئے گی؟ اور کہے گی یا ربی, اے میرے رب, انا صلاتی لی عبادکا, اے میرے رب میں نماز ہوں تیرے اس بندے کی. اللہ کہے گا فنظر, انتظار کر, بڑا پیارا عمل ہے, رک ذرا ادھر, بازو رک. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَتَدْعُ الصِّيَامِ, اس کا روزہ اس کے باہر نکل کر آئے گا. آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں نا, یہ روزہ باہر نکل کر آئے گا, کہے گا یا ربی, اے میرے رب, ان الصِّيَامِ لِعِبَادِکَ, میں تیرے اس بندے کا روزہ ہوں. اللہ کہے گا انتظار کر, بڑا پیارا عمل ہے, ذرا بازو رک جا. اس کی زکات نکل کر آئے گی, کہے گی یا ربی, اے میرے رب, ان زکاتی, میں اس کی زکات ہوں جو دیا کرتا تھا تیرے لیے. بڑا پیارا عمل ہے, ذرا بازو رک. اس کا حج نکلے گا, اس کے عمرے نکلیں گے, اس کی تمام نیکیاں, قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, ماں باپ کی فرما برداری, ایک کے بعد ایک تمام اعمال نکل کر آئیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی کو کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کو اور ہمارے نبی کا رب کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی, ایسے میرے بندے میرے سامنے آئیں گے, میں دیکھوں گا ان کی نیکیاں ان کے باہر نکلتی آئیں گی, ایک ایک نیکی گواہی دے کر کہے گی میرے رب میں یہ ہوں, میرے رب میں یہ ہوں, میرے رب میں یہ ہوں. میں کہوں گا کہ رک, بڑا پیارا عمل ہے, بڑا پیارا, بڑا اچھا عمل ہے. آخری میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے آواز آئے گی, ایک شے نکل کر آئے گی, کہے گی یا ربی, اے میرے رب, انت السلام وانا اسلام لعبادک, اے اللہ تو السلام ہے اور جو دین اسلام تو نے بھیجا تھا میں اس کا وہ اسلام ہوں. نماز, روزہ, زکات, حج سب آ گئے, اسلام نکل کے آیا کا مطلب اس کا عقیدہ. کس بات کا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عقیدے کو کس طرح مانتا تھا, اللہ کو کیا کہتا تھا, نبی کے بارے میں کیا خیال تھا, نبی کے بارے میں کیا سوچتا تھا, اللہ کے بارے میں کیا سوچتا تھا, صرف اتنا ہی سوچتا تھا جتنا اس قرآن میں ہے, یا اپنی مرضی سے کئی باتیں بنا بنا کر اللہ اور اس کے نبی پر بولتا تھا. یا ربی انت السلام, اے میرے رب تو السلام ہے, وانا اسلام, میں اس کا اسلام ہوں. اللہ کا جواب سنو اب کیا آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کہے گا ہاں میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا, میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. اگر اے اسلام اس کے عقیدے, اے اس کے ایمان, اگر آج تو میرے نبی کے مطابق ہے تو اس کے باقی کے نیکیوں کا اجر دے کر جنت میں بھیجوں گا. اگر آج تو میرے نبی کے مطابق نہیں ہے تو تجھے اور ان سب کو پھونک مار کر اڑاؤں گا اور اوندھے منہ اس کمبخت کو جہنم میں پھینک دوں گا. اللہ اکبر. نمازیں, روزے, زکات, حج,
जिहाद, खिताल, माँ बाप की फरमा बरदारी, खैरात, हर चीज को अल्लाह कहता है कि सब अच्छे हो तुम लोग, बड़े अच्छे हो, जरा रुको, पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये मेरे बारे में क्या जानता था और मानता था, और जानना चाहता हूं कि मेरे नबी के बारे में क्या जानता और मानता था। अगर इसका मानना और जानना मेरे और मेरे नबी के बारे में वैसा ही था जैसे मेरे नबी ने बताया, तो इन सब अमाल को अजर के तौर पे जन्नत में भेजूंगा, नहीं फूक मारकर उड़ाकर औंधे मुंह इस कमबख्त को जन्नत में भेज दूंगा। बात क्या समझ में आई जानते हैं आप लोग? इस्लाम से बाहर होने सिर्फ ये काफी है कि अगर आपके पास अल्लाह और उसके रसूल का इल्म, अल्लाह और रसूल पर ईमान का सच्चा और सही तरीके का इल्म आपके पास नहीं है, आपके पूरे अमाल बर्बाद, आप जहन्नम में फेंक दिए जाने वाले।